دوستوں، آج ہم اس ویڈیو میں آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک ایسی معلومات جو ہر مسلمان کو، ہر حسینی مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو کس نے دفن کیا؟ حضرت امام حسین علیہ السلام کے شہید ہونے کے بعد انہیں کس نے تدفین کیا اور کیسے کیا ہوا، یہ سب معلومات ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ دوستوں، 10 محرم کو جب حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اولاد رسول کو قید کیا گیا، نبی کی بیٹیوں کو بے پردہ کر کے کوفے اور شام کی طرف لے جایا گیا۔ آگے آگے فوجی یزید ناچتی ہوئی جا رہی ہے اور پیچھے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹیاں نواسیاں قید ہو کر بے وارثوں مددگار ہو کر چل رہی ہیں، اور فوج یزید کے ہاتھ میں تمام شہیدوں کے کٹے ہوئے سر تھے، اور وہاں بغیر سر کے زمین کربلا پر لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ تاریخ نے کہہ دیا کہ بغیر کفن اور دفن کے 3 دن تک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان کی لاش زمین کربلا پر بکھری ہوئی تھی۔ بس اس کے بعد 13 محرم 61 ہجری کو جب آس پاس کے لوگوں نے معلوم کیا کہ فوج کا پہرا کم ہو گیا ہے، چلو نہر فرات سے پانی بھر کر لاتے ہیں۔ بنی اشد کی کچھ عورتیں جب نہر فرات سے پانی بھرنے لگیں تو انہوں نے دیکھا کہ کربلا کی زمین پر لاشیں بکھری ہوئی ہیں، کہیں پر کسی کا بازو پڑا ہے تو کہیں پر کسی کا جسم۔ ان عورتوں نے جب اس عالم کو دیکھا تو روتے روتے اپنے شوہروں کے پاس گئیں اور کہنے لگیں، اے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، اس زمین پر، اس زمین کربلا پہ رسول اللہ کا خاندان تھا، شاید یزید کے فوج نے انہیں قتل کر دیا ہے، ان کی لاشیں بکھری پڑی ہیں، ان کے خیام جلے ہوئے ہیں، آؤ ہم ان کو تدفین کرتے ہیں۔ تو ان مردوں نے کہا، پاگل ہو گئی ہو کیا تم لوگ؟ انہیں یزید نے قتل کیا ہے، اگر ہم ان کو تدفین کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ یزید ہمارا بھی دشمن بن جائے، چھوڑ دو انہیں ایسے ہی، کوئی نہ کوئی آئے گا تدفین کر ہی دے گا۔ تو ان عورتوں نے کہا کہ تعجب ہے کہ تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کلمہ پڑھتے ہو اور ان کے نواسے اور بیٹوں کے لیے یہ مدت رکھتے ہو۔ کیا کہا تھا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ میں اجر رسالت تم لوگوں سے کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو، مودت کرو، اگر تم لوگ نہیں جاتے مت جاؤ، ہم جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے کو تدفین کرنے۔ ان عورتوں کی بات سن کر ان مردوں میں سے ایک کی غیرت جاگ گئی اور وہ ان عورتوں کے ساتھ زمین کربلا آ پہنچے۔ بس ان لوگوں کا زمین کربلا پہنچنا تھا تو انہوں نے دیکھا کہ کسی کے تن پر سر نہیں ہے، کسی کے بازو کٹے ہوئے ہیں، آخر کس کو کس طرح سے تدفین کریں۔ انہوں نے سوچا کہ ایک بڑا سا گڈھا کھودتے ہیں اور سب لاشوں کو اس میں تدفین کر دیتے ہیں۔ وہ ابھی گڈھا کھود ہی رہے تھے کہ اتنے میں معزز سے ایک گھڑ سوار آیا۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید کوئی سپاہی ہے تو وہ لوگ پوچھنے لگے، کون ہو آپ؟ تو وہ گھڑ سوار کہنے لگا، میں رسول اللہ کے نواسے کا بیٹا علی زین العابدین ہوں۔ اس جوان کو دیکھ کر سب کی آنکھیں بھر آئی۔ امام زین العابدین نے رسول اللہ کی عبا بچھائی اور زمین کربلا سے حضرت امام حسین کی جسم کو چننا شروع کر دیا۔ کہیں سے حضرت امام حسین علیہ السلام کی انگلی ملتی ہے تو کہیں سے حضرت امام حسین علیہ السلام کا جسم کا حصہ ملتا ہے، کہیں سے پیر ملتے ہیں تو کہیں سے کندھوں کا گوشت ملتا ہے۔ بس حضرت امام حسین علیہ السلام کے جسم کے ٹکڑوں کو رسول اللہ کی عبا میں جمع کرتے ہیں اور ایک جگہ زمین
को थोड़ा सा खोदते हैं तो वहाँ पर पहले से ही कब्र बनी हुई होती है, और उसके बाद हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कब्र में तदफीन करते हैं और उन्हीं के साथ अपने भाई अली अकबर और अली असगर को भी तदफीन करते हैं और एक कब्र बना देते हैं। और वहाँ जो उन लोगों ने बड़ा सा गड्ढा खोद दिया था, वहाँ पर दूसरी लाशों को तदफीन करते हैं, और उस वक्त जगह को आज भी गंजे शहीदा कहा जाता है, जहाँ सबके जिस्म एक साथ दफन हैं। जब सब लाशें तदफीन हो चुकी तो किसी ने कहा, एक लाश रह गई है, एक कोई बूढ़ा सहाबी है, इनको हमने तदफीन नहीं किया है। तो इमाम सज्जाद रो कर फरमाने लगे, ये तो हबीब इब्ने मज़ाहिर है, अल्लाह ताला ये चाहता है कि इनका जिस्म ऐसी जगह दफन हो कि जब भी कोई हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आए तो पहले इनको सलाम करके आए, फिर अपने जनाब हबीब को तदफीन किया। सब जाने लगे तो इमाम सज्जाद ने कहा, रुको, अभी एक लाश रह गई है। तो लोगों ने कहा, अब तो यहाँ कुछ भी नज़र नहीं आता। तो इमाम सज्जाद ने फरमाया, आओ नहरे फुरात की तरफ। जैसे ही ये लोग उधर जाने लगे तो एक बाजू नज़र आया, और थोड़ा आगे बढ़े तो दूसरा बाजू नज़र आया। बस थोड़ा आगे ही चलना था कि जनाब अबुल फजल अब्बास अलमदार की जिस्म मुबारक उन लोगों को नज़र आई। जनाब गाजी अब्बास अलमदार को उसी जगह तदफीन कर दिया गया जहाँ पर वो घोड़े की जीन से ज़मीन पर आए थे। आज भी कब्र मुबारक अब्बास अलमदार और कब्र मुबारक हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक दूसरे के आमने सामने हैं। सलाम हो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस मुबारक कुंबे पर, सलाम हो रसूल अल्लाह के फर्जंद पर, सलाम हो उन शहीदों पर जिनके जिस्म 3 दिन तक बगैर कफन रहें, और सलाम हो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर जिन्होंने ये कुर्बानियाँ दी। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर हमारा चैनल दुनिया और राहें को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम ऐसे ही आप तक इंफॉर्मेटिव वीडियो पहुंचाते रहें। खुदा हाफिज़।